والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صدق اللَّهُ الْعَظِيمُ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ اجتماع میں اسی آیے کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ نے سماعت فرمائی تھیں۔ میں نے مستقبل کے فکر سے متعلق اس آیے کریمہ کی روشنی کے اندر کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کا شرف حاصل کیا تھا۔ ایمان والوں سے پروردگار تقاضا فرماتا ہے کہ آگے کے لیے تم نے کیا بھیجا اس کے بارے میں غور کرو، اور آگے سے مراد آخرت ہے۔ اس کے بعد پروردگار نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اس آیے کریمہ میں 2 مرتبہ تقوی کا ذکر ہوا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اب اس کے بعد میرا کریم ارشاد فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں کسی کو بتانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا بھی ہے کہ آدمی بہت کچھ چھپاتا ہے، لیکن وہ جو کچھ کرتا ہے اللہ رب العزت جل جلالہ اسے لوگوں کی طرف عیاں بھی کر دیتا ہے۔ اور کبھی انسان کو ضرورت ہوتی ہے کچھ بتانے کی۔ میں یہاں پر ایک بڑی پیاری بات آپ کی گوش گزار کروں۔ ایک بہت بڑے داعی دین ماضی قریب میں اس دنیا سے گزرے ہیں۔ ان کی عادت تھی کہ جب کسی نوجوان سے ملتے تھے
تو ان سے پہلا سوال کرتے تھے کہ بیٹے آپ کیا کرتے ہو؟ وہ اتنے بڑے داعی دین تھے کہ تہجد میں روزانہ بلا ناغہ 5 پارے کی تلاوت کرتے تھے. تو وہ نوجوانوں سے پوچھتے تھے تم کیا کرتے ہو؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی نوجوان کسی سے اگر آج کے دور میں آپ پوچھیں شرٹ پہنا ہو، ان کیا ہوا ہو، کلین شیو ہو، آپ اس سے پوچھیں کیا کرتے ہو، تو وہ نوجوان یا تو اپنی جاب کے بارے میں بتائے گا، ایجوکیشن کے بارے میں بتائے گا، تعلیم حاصل کرنا ہو، آواز توحید نیٹ ورک یا کاروبار، انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل. تو جب کوئی مسلمان نوجوان یہ جواب دیتا تو آپ اسے ارشاد فرماتے بیٹے یہ کام تو سب کر رہے ہیں، تم بحیثیت مسلمان دین کا کام کیا کر رہے ہیں؟ یہ کویشچن وہ پوچھتے تھے. تو جس کے دل میں دین کے کام کی طرف توجہ نہیں بھی ہوتی تھی، ان کے سوال کے بعد اس کی توجہ دین کے کام کی طرف ہو جایا کرتے تھے. کبھی ضرورت پڑتی ہے آپ کو اپنے کام دکھانے کی، تو اس میں بھی آپ کی نیت صرف اور صرف یہ ہو کہ ترغیب کے لیے میں یہ کام دکھا رہا ہوں، ریاکاری کی نیت سے نہیں. اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ رات کی تاریکی میں غربا یتاما مساکین کے گھروں میں جا کر کے ان کو اناج پہنچا دیا کرتے تھے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس طرح سے، بہت قریبی لوگ جو جانتے تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ اس طرح سے رات کے وقت چھپ چھپا کر کے لوگوں کے گھروں میں جا کر کے خیرات کیوں کرتے ہیں؟ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صدقہ انسان چھپا کر کے دیتا ہے اللہ کا غضب اس سے ٹھنڈا ہو جایا کرتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس کے لیے ہم دے رہے ہیں، جس کی رضا کے لیے، اس کی شان یہ ہے کہ وہ کسی چیز سے بے خبر نہیں ہے، وہ اپنے بندوں کے ہر کام کو جاننے والا ہے. تو ہمارا یہ نظریہ اور ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہر کام سے مولا باخبر ہے. یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ آنکھوں کی خیانت اور دل کے چھپے ہوئے بھید کو بھی جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. وہ ہر عمل کو جانتا ہے، ہر عمل سے باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے. اسی لیے نیکی کرو تو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کرو، اس کی خوشنودی کے لیے کرو. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہم کس کے لیے کر رہے ہیں اور کس کے لیے نہیں کر رہے یہ کسی کو بتانے کی حاجت پیش آئے یا نہ آئے، لیکن ہمارا مولا ہر بندے کی نیت سے باخبر ہے کہ بندہ کس نیت کے ساتھ یہ کام کو انجام دے رہا ہے. اب آج کی گفتگو کا موضوع ہے اللہ کو بھولنے کی سزا. جو آیت میں نے تلاوت کی اس سے متصل آیت جو ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. قرآن کہتا ہے ان نادان جیسے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. مفسرین کرام یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کو بھلانے سے مراد کیا ہے؟ تو اللہ کو بھلانے سے مراد یہ ہے کہ بندہ جو جی میں آیا کرتا چلا گیا، اللہ کے قانون کو اس نے فراموش کر دیا، وہ طبیعت کا غلام بن گیا، شریعت کے ماتحت چلنے کی بجائے اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزار کر اپنے رب کو بھول گیا، اس کے قانون کو فراموش کر دیا. آج بہت سارے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں جب ان کے سامنے شریعت کی بات پیش کی جائے، اللہ کے فرامین پیش کیے جائیں
تو وہ مسلمان یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں مولانا آج کے دور میں ان سب چیزوں پر عمل کرنا مشکل ہے، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیجئے، ہمیں کرنے دیجئے جو ہم کرتے ہیں۔ اللہ کو بھلانے والے مت ہو جاؤ، ان نادانوں جیسے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا تعلیم عطا فرمائی؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تعلیم عطا فرمائی، صبح اٹھنے سے لے کر کے رات کے سونے تک اور بازار میں چلنے سے لے کر کے تجارت کرنے تک تم کبھی بھی اپنے خدا کو نہ بھولو، ہمیشہ اپنے پالنہار حقیقی کو یاد رکھو۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا، صبح بیدار ہو کر کے کیا پڑھنا چاہیے؟ صبح بیدار ہو کر کس کو یاد کرنا چاہیے؟ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ آقا کریم رؤوف رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم صبح جب بیدار ہوتے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا اور یہ دعا ہوتی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اٹھ کر کے سب سے پہلے اپنے رب کو یاد کیا۔ اور آج بہت سارے مسلمان اٹھ کر سب سے پہلے موبائل کو یاد کرتے ہیں کہ دیکھیں کس کا واٹس ایپ آیا ہے، کس کا میسج آیا ہے۔ بیڑی کے عادی سب سے پہلے اٹھ کر تکیے کے نیچے سے بیڑی نکالتے ہیں، سگریٹ نکالتے ہیں اور سب سے پہلے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ جبکہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ صبح اٹھ کر کے اللہ کو یاد کرنا، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب بستر پر آرام فرماتے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل بستر پر جو ہوتا تھا وہ سورہ فلق و سورہ ناس کی تلاوت ہوا کرتا تھا۔ ایک صحابی رسول بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر آئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرمائیں اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ غیبدار نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ان کی تقدیر کو لوح محفوظ پر مشاہدہ فرماتے ہیں تو میدان جنگ میں جان نچھاور کرنے والے کی حیثیت سے ان کا نام کہیں نظر نہیں آتا، لیکن سائل کے سوال کو کبھی بھی رد کرنا یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی ہی نہیں، ہر سائل کے سوال کو پورا کرنا یہی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اسی لیے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی فضیلت بیان کریں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کمال یا کوئی خوبی بیان کریں، تو ارشاد فرماتی ہیں میرے آقا کا ہر کام خوبیوں سے بھرپور تھا، لیکن میں نے میرے آقا کی زندگی میں ایک عادت بہت زیادہ میں نے دیکھی کہ سرکار کی زبان پر کبھی کسی مانگنے والے کے لیے نہ نہیں تھا۔ اسی کو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ نہیں کوئی سنتا ہی نہیں، کوئی بھی مانگنے والا ہو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے نہیں کا لفظ وہ سنتا ہی نہیں، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب کی جولیوں کو بھر دیتے ہیں۔ تو سائل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ اب میدان جنگ میں لڑتے لڑتے وہ شہید ہونے والے تھے، ایسا ان کی تقدیر میں لکھا نہیں تھا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو جب تم سویا کرو تو باوضو سویا کرو۔ ایک رات وہ باوضو سوئے اور سوتے ہی رہ گئے۔
اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فلاں صحابی کا انتقال ہو چکا ہے۔ سرکار نے فرمایا اسے شہادت کی موت نصیب ہوئی، اس لیے کہ جو وضو کی حالت میں سوتا ہے اور اس دنیا سے کچھ کر جائے، اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے تو آخری عمل بھی اللہ کا ذکر ہوتا اور پہلا عمل بھی اللہ کا ذکر ہوتا۔ اور ایسے ہی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کا جب ذکر قرآن نے کیا، اولیاء کرام کا ذکر جب قرآن نے کیا، تو آپ جانتے ہیں کیا ذکر کیا قرآن نے؟ ان کی راتوں کا تذکرہ آتا ہے تو یوں آتا ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہیں آتا یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ کروٹ لیتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ تکلیف ہوتی ہے تو اف اور آ کہتے ہیں، اور اللہ والوں کا حال یہ ہے کہ جب ضعیفی یا بیماری کی وجہ سے وہ کروٹ لیتے تھے تو ان کی زبان پر اف یا آ نہیں ہوتا، بلکہ ان کی زبان پر اللہ اللہ اور اللہ ہی ہوا کرتا تھا۔ وہ کسی لمحے اللہ کو نہیں بھولتے تھے، کسی لمحے اللہ کو نہیں بولتے۔ تو قرآن کہتا ہے ان کے جیسے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ وہ لین دین کرتے تھے تب بھی اللہ کو یاد رکھتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا یہ کام خلاف شریعت ہو رہا ہو، اللہ کے احکام کے خلاف ہو رہا ہو۔ وہ کسی سے بات کرتے تھے تب بھی اللہ کو یاد رکھتے تھے کہ کہیں ہماری زبان سے جھوٹ تو نہیں نکل رہا جو اللہ کے فرمان کے خلاف ہو۔ یاد رکھنے سے مراد صرف یہی نہیں کہ تسبیح ہاتھ میں صرف رہتی تھی، نہیں، بلکہ اللہ کو یاد رکھتے تھے کہ کوئی کام ایسا نہ ہونے پائے جو اللہ کے فرمان سن رہے ہیں تو قرآن توحید نیٹ ورک ورک اسلامک آواز، جنہوں نے توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ جو اللہ کو بھلا دیتا ہے اس کی سزا جو قرآن بیان کرتا ہے اسے آپ سنیے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ افات جزائیہ کے طور پر ہے کہ جب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو کیا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے ان کو خود فراموشی کا شکار کر دیا۔ یعنی اب ان کی حالت یہ ہو گئی کہ جو اللہ کو بھلا دیا وہ بھلانے والے کا خود کا حال یہ ہوا کہ وہ خود کو بھی بھول گیا، اور کیسا بھولا کہ کس راستے پر چل رہا ہے، جنت کے راستے پر یا جہنم کے راستے پر، اسے کچھ خبر ہی نہیں۔ اب وہ ایسے راستے پر چل پڑتا ہے جو راستہ اسے برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کو بھلانے والا ایسی خود فراموشی کا شکار ہو جاتا ہے جو تباہی اور بربادی کی راہ پر بندہ چل پڑتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ایسا انسان جو خدا کو بھول چکا ہے وہ کچھ کام ایسے کرتا ہے جو اس کی نظر میں بڑے اچھے ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتا ہے میں یہ کام کروں گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں یہ کام کروں گا تو اس کا رزلٹ ہی آئے گا، میں یہ کام کروں گا تو اس کے نتائج یہ برآمد ہوں گے۔ لیکن جو خدا کو بھول کر کے ایسے کام کرتا ہے اس کام کا کبھی نتیجہ اچھا نکلتا ہی نہیں، بلکہ الٹا وہ شخص خود فراموشی کی وجہ سے تباہ و برباد ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر فرعون کو لے لیجیے، اس نے بچوں کو قتل کروایا، جہاں لڑکے پیدا ہوتے تھے قتل کروا دیتا تھا۔ اس کی نظر میں یہ کام بڑا اچھا تھا، اسے دعوت دی گئی تھی، اسے بتایا گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے،
اور وہ تمہارے تخت و تاج کو تہس نہس کر دیں گے. تو اس نے بھی یہ قانون بنا لیا کہ جس کے گھر میں لڑکا پیدا ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا. اس کے نزدیک یہ تھا کہ میرے تخت و تاج کی حفاظت کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ بہت صحیح ہے. لیکن زمانے نے دیکھا کہ اسی کے لوگوں نے اسے ظالم کہا، اسے قاتل کہا، سب کچھ کہا. اور پھر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نہ اس کا تخت رہا نہ اس کا تاج رہا. وہ اس طرح سے ہلاک اور برباد ہوا کہ آج دنیا اس کی ہلاکت و بربادی کی داستان کو یاد کر کے ہر ظالم کے ظلم کے انجام کے بارے میں سبق حاصل کرتی ہوئی نظر آتی ہے. آج جتنے بھی لوگ، توجہ چاہوں گا جو بات عرض کر رہا ہوں، جتنے بھی لوگ ناجائز کاروبار کرتے ہیں، لوگوں کا غبن کرتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، بد کرداریاں کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، اور یہ تصور کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں ہے، اور اپنی چاپلوسی اور عقل مندی کو اسے تصور کرتے ہوئے غلط طریقے سے اپنی دولت اور سرمایہ کو جمع کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری ہوشیاری ہے، اور اپنے رب کے قانون کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں. ان کو ان کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ اس انجام سے اپنی ذات کو بے خبر رکھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں. اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بے خبری کی وجہ سے ان کا انجام اتنا سخت ترین فرماتا ہے کہ اس انجام کو دیکھنے کے بعد دنیا اس انجام سے عبرت حاصل کرتی ہے. جیسے آپ سعودی کو لے لیجئے، یمن پر حملہ، امریکہ کی غلامی میں، یہودیوں کی غلامی میں ان سے ہاتھ ملا کر کے آج مسلمانوں کا قتل عام وہاں پر کیا جا رہا ہے. ان کے نزدیک یہ کام، ان کی سوچ کے مطابق یہ کام اپنے ملک کے تحفظ یا اپنی ذات کے فائدے کے لیے تو ممکن ہی ہو سکتا ہے، لیکن یہ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ انہوں نے خدا کو بھول گئے. یہ لوگ تو مولا نے ان کو خود فراموشی کی سزا عطا فرمائی کہ خدا کو بھولنے کے عوض میں اپنے انجام سے انہیں بے خبر کر دیا. اور آج وہی سعودی جو دنیا کو دولت لٹاتا تھا، آج اسی سعودی کی پوزیشن یہ کہ دنیا سے بھیک مانگتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور آج ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. مغربی دنیا کی ایما پر، مغربی دنیا کے اشارے پر اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمانوں کا قتل عام اور خون بہا ہے، اس میں اگر سب سے زیادہ پیسہ اور کاندھا کسی کا استعمال ہوا ہے تو وہ سعودی کا استعمال ہوا ہے. خدا فراموشی کا عالم کیا ہے؟ تو خدا فراموشی کا عالم یہ ہے کہ جس سعودی کے اندر عورتیں باحجاب رہا کرتی تھی، اب ان کے لیے ریسورٹ بنائے جا رہے ہیں، ان کو دکانوں میں ملازمت کے لیے آزادی دی جا رہی ہے، ان کے لیے جو ہے فیشن شو کیے جا رہے ہیں، ان کے لیے سنیما گھر کھولے جا رہے ہیں، اور یہ کرنے والے خدا کو بھول کر کے یہ کر رہے ہیں. تو ہمیں ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اس کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا. ایسا کرنے والا اپنے انجام سے بے خبر ہو کر کے کرتا ہے، اور ایسے شخص کا انجام بہت سخت ترین ہونے والا ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ قرآن کا اٹل قانون ہے. کبھی بھی زندگی میں کوئی غلطی آپ سے سرزد ہو رہی ہو، اللہ کو بھول کر کے کوئی کام کر رہے ہوں، تو اس میں آپ کا نقصان ہی ہوگا. اسے آپ ذہن میں رکھیے گا، کبھی فائدہ نہیں ہو سکتا. یہ قانون ہمیشہ ذہن میں رکھیں، یہ قانون ہمیشہ ذہن میں رکھیں. مچھلی بھی اس وقت گرفتار ہوتی ہے جب وہ اللہ کو بھول جاتی ہے، جب وہ اللہ کو بھول جاتی ہے. تو آج اگر عالمی سطح پر ہم دیکھیں
تو مسلمانوں کی جو سچویشن ہے، مسلمانوں کا جو عالم ہے پوری دنیا کے اندر، آپ ان کی ڈیلنگ کو دیکھ لیں، ان کے معاملاتی زندگی کو دیکھ لیں اور ان کے حالات کو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا دور تک کہیں بھی اللہ کا ڈر الا ماشاءاللہ مسلمانوں کے دلوں میں نظر نہیں آتا۔ اور ایک مسلمان یہی سمجھتا ہے جو میں چاہوں کر لوں، جیسا چاہوں کر لوں، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں، بلکہ بہت سارے ظالم ایسے مسلمان بھی ملتے ہیں العیاذ باللہ جو ناجائز کاروبار کرتے ہیں، ناجائز پیسہ وصولی کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ یہ کام حرام ہے تو معاذ اللہ کہتے ہیں ارے ہم اتنے پیسے سے تو کتنے غریب اور بیوہ اور یتیموں کے گھر چلاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کس نے تم کو کہا تھا، کس نے تمہارے ذمے یہ بات ڈالی تھی کہ یتیموں کا گھر تمہیں چلانا ہے اور بیواؤں کی ذمہ داری کس نے تمہارے سر ڈالی تھی؟ کس نے تمہارے سر ڈالی تھی؟ ارے بہت سارے ظالم تو ایسے ہیں کہ لوگوں کے پیسے غبن کر کے قرض سر پر ہے، چلے عمرہ کرنے کے لیے، چلے حج کرنے کے لیے۔ کہاں سے یہ سب سیکھا ہے؟ کہاں سے سیکھا ہے مسلمانوں نے؟ یہ ہم کو نہیں معلوم۔ سب کی کفالت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، سب کو پالنے کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا۔ پروردگار ہر جاندار، ہر زمین پر چلنے والے کی ذمہ داری، جاندار کی ذمہ داری، اس کو رزق پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے خود اپنے اوپر لی ہے۔ اور قرآن کے اس جملے پر تو قربان ہونے کو جی چاہتا ہے کہ رب فرماتا ہے یعلم مستقرہا، جس کریم نے یہ ذمہ داری لی ہے وہ جانتا بھی ہے کہ اس کی مخلوق کہاں قرار پا رہی ہے۔ جہاں جہاں مخلوق ہے میرا مولا وہاں وہاں اس کا رزق پہنچا دیا کرتا ہے، وہاں رزق پہنچا دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اچھی طریقے سے اس بات کو ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، بہت اچھی طریقے سے محفوظ کر لیں کہ اللہ کو بھول کر کے کوئی کام نہ کرو۔ جہاں اللہ کو بھولے تو اللہ کو بھولنے سے معاذ اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آ جاتی، بلکہ اللہ کو بھولنے والا خود فراموشی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اپنے انجام کو بھول جاتا ہے، اور جو انجام کو بھول جاتا ہے وہی اللہ کو بھول جاتا ہے۔ جو انجام کو بھول جاتا ہے وہی اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، ہر معاملے میں اپنے کریم کو یاد رکھیں اور ان نادانوں جیسے نہ بن جائیں جو نادان اپنے مولا کو بھول کر کے کوئی کام کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک صحابی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے، کیا میرا مولا میری توبہ قبول فرمائے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر تم سچے دل سے توبہ کر لو میرا مولا تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ انہوں نے توبہ کی اور پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا میرے گناہ کا علم میرے مولا کو ہے؟ میں نے جو گناہ کیا میرا مولا جانتا ہے اس گناہ کو؟ سرکار نے فرمایا ہاں، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، اتنا سننا تھا کہ بدن پہ کپ کپی طاری ہوئی اور اسی وقت جسم سے روح پرواز کر گئی۔ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، نہ نیت چھپی ہوئی ہے، نہ کام چھپا ہوا ہے، نہ کوئی چیز چھپی ہوئی ہے۔ یعلم ما فی الصدور، جو کچھ تمہارے دل میں ہے اللہ رب العزت جل جلالہ جانتا ہے۔ آج مسلمان اپنے انجام سے بے خبر ہو کر سارے کام کر رہا ہے، اور اسی کے نتیجے میں آج مسلمان پریشانی کا شکار ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی میں عرض کر دوں، وہ لوگ جن کے پاس اقتدار ہے
جن کے پاس ذمہ داری ہے وہ اس کے غرور کے اندر آ کر اللہ کی مخلوق پر زیادتی نہ کریں، اس لیے کہ جب وہ زیادتی کریں گے تو زیادتی کا انجام بھی بہت سخت ترین ہے، اور اللہ زیادتی کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ ہر زیادتی کرنے والا اپنے انجام کو پہنچے گا، اور اپنے انجام کو پہنچنے کے بعد وہ اللہ کے عذاب کے اندر وہ گرفتار ہوگا۔ اب قرآن کی ایک دوسری آیت میں پیش کرتا ہوں، اسے بھی آپ ذہن میں رکھیں، کس طریقے سے قرآن نے خود کو یاد رکھنے کے لیے کہا۔ مبلغین خاص طور پر اور طلباء اور علماء خاص طور پر جو یہاں پر ہیں وہ ذہن میں رکھیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، پہلے خود کو یاد رکھنے کے لیے کہا، پہلے اپنی ذات کے بارے میں قرآن نے کہا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو پہلا ذکر قرآن کا آ رہا ہے تمہارے وجود کے حوالے سے، پہلے خود کو بچاؤ۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ الا ماشاء اللہ، ساری کائنات کو جہنم سے بچانے کی فکر ہے، خود بھول جاتے ہیں اپنے آپ کے بارے میں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اپنا احتساب کریں، اپنا جائزہ لیں، اپنے بارے میں غور کریں کہ ہمارا اٹھنے والا کوئی قدم ایسا تو نہیں ہے جو ہمیں جہنم کی طرف لے جائے۔ ہر باپ یہ سوچے، ہر دائی یہ سوچے، ہر ذمہ دار یہ سوچے، سب سے پہلے اپنے وجود کے بارے میں غور کریں کہ ہم کون سا قدم اٹھا رہے ہیں اور کس راہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن مقدس میں ایک اور مقام پر آیا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر تمہاری جان کے بارے میں سوچنا یہ ضروری ہے۔ تم اپنے بارے میں غور و فکر کرو، تم اپنے ایمان کی حفاظت کے بارے میں سوچو، تم اپنے اعمال کے بارے میں سوچو۔ یہاں کوئی قطعی طور پر ذہن میں یہ بات نہ لائے کہ قرآن تو ہمیں اپنے بارے میں سوچنے کی بات کرتا ہے، ہم دوسروں کی فکر کیوں کریں، ہم آج سے اپنے ہی بارے میں فکر کریں گے، دوسرے کی فکر چھوڑ دیں۔ تو یہ بھی ناقص سوچ ہے، یہ بھی کامل سوچ نہیں، اس لیے کہ ہم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے، کامل مومن جب تک جو اپنے لیے ہم سوچتے ہیں اور پسند کرتے ہیں وہ دوسرے کے لیے پسند نہ کریں۔ ہم تو کامل مومن ہوں گے ہی اس وقت جو اپنے لیے ہم پسند کرتے ہیں وہ دوسرے مومن کے لیے پسند کریں۔ اسی لیے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، فرمایا گیا جو شخص کسی برائی کو دیکھے اور روکنے کی طاقت رکھنے کے باوجود اگر نہ روکے تو اللہ رب العزت جل جلالہ اس کو اور برائی میں گرفتار لوگوں کو عذاب میں گرفتار فرما دے گا۔ یعنی ہم اگر کوئی برائی دیکھیں اور روکنے کی طاقت رکھتے ہیں تو پہلی رسپانسبلٹی ہماری یہ ہے کہ ہم اس برائی سے روکیں بھی اور برائی سے روکنے کی کوشش بھی کریں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں ہر معاملے کے اندر اپنے رب کو یاد رکھنا ہے، اپنے پالنہار حقیقی کو یاد رکھنا ہے، معبود برحق کو یاد رکھنا ہے، اور یہ بات ذہن میں رہے اور اچھی طریقے سے رہے کہ اگر ہم نے کوئی کام خدا کو بھول کر کے کیا تو معاذ اللہ خدا کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، ہم خود اپنا بہت کچھ بگاڑ کر کے بیٹھ جائیں گے، یعنی ہم ایسی راہ پر چل پڑیں گے جو راہ کامیابی کی نہیں ہوگی، ناکامی کی راہ ہوگی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر معاملے کے اندر ہمیں اپنے کریم کو یاد رکھنا ہے، اس کی یاد میں ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت بھی ہمیں اللہ کو نہیں بھولنا، اپنے کریم کا ذکر کر کے جانور کو ذبح کرنا ہے۔ ہر موقع پر اللہ کو یاد کرنے کے لیے کہا گیا، اللہ کو یاد کرنے کے لیے کہا گیا۔ تو آج سے یہ ذہن بنا لو، کچھ بھی کرو اللہ کو یاد رکھو۔ جب اللہ کو یاد رکھو گے
قدم برائیوں سے رک جائیں گے۔ اس کی مثال اکثر میں دیا کرتا ہوں کہ آپ اگر ایسی جگہ ڈرائیو کر کے جا رہے ہیں جہاں پر کیمرہ لگا ہوا ہے، فائن کے ڈر سے کہ کیمرہ دیکھ رہا ہے آپ اپنی سپیڈ سلو کر دیتے ہیں، حوالدار کھڑا ہے تو آپ سگنل نہیں توڑتے ہیں، یہ ساری چیزوں کا آپ خیال رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دل میں ان کا ڈر بھی ہے اور فائن کا بھی ڈر ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کا خیال کرتے ہیں۔ بس آپ یہ ذہن میں رکھو، ہم گھر کی چار دیواری میں ہوں یا دنیا کے کسی خطے میں ہوں، مولا سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ مولا ہر جگہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، ہماری نیتوں کو دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم نے اس کو یاد کر کے کوئی کام کیا، اور اسی لیے بزرگان دین زیادہ تر اس چیز کا خیال فرماتے تھے کہ وہ عبادت و ریاضت و سخاوت یہ ساری چیزیں چھپ کر کے کیا کرتے تھے تاکہ کوئی دیکھے نہیں۔ جس کو دکھانا ہے وہ ہم کہیں بھی کریں، وہ دیکھنے والا اور خبیر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو مجھے امید ہے کہ خود فراموشی کے شکار ہونے سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت جل جلالہ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے اور اللہ عز و جل کو بھول کر کے کوئی کام نہیں کریں گے۔ آج ضرورت ہے امت مسلمہ کو یہ سبق یاد دلانے کی اور اپنے رب کے قریب کرنے کی۔ رب سے بندہ قریب ہوگا انشاءاللہ اس کے سب کام بن جائیں گے اور اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ گناہوں سے بچنے کے لیے، پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے، مصیبتوں سے چھٹکارے کے لیے، سب چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ عز و جل کو نہ بھولیں، اسے یاد رکھیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ اگر یہ سوچتے ہوں گے، ابھی یہ آخری بات بہت ذہن میں محفوظ کرنے جیسی ہے جسے آپ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیں، کہ کبھی انسان یہ سوچتا ہے غلط چیز ہے لیکن میں یہ کروں گا تو اتنے لاکھ کا مجھے فائدہ ہو جائے گا، اور آدمی یہ سوچ کر لیتا ہے کہ اتنا کروں گا اتنے لاکھ کا فائدہ ہو جائے گا، لیکن اگر اللہ یاد آ جائے اور اللہ کو یاد کر لے تو آدمی سوچتا ہے کہ یہ ناجائز کام ہے، میں کروں گا تو اللہ ناراض ہوگا اور آدمی بچ جائے۔ تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کے حصے میں جتنا مولا نے لکھا ہے وہ آپ کو مل کر کے ہی رہے گا، مل کر کے ہی رہے گا۔ اور اگر آپ اس وقت اپنے آپ کو روک لیتے ہیں اور بچ جاتے ہیں تو میرا مولا اس کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی۔ لیکن اگر وہ چیز آپ نے اللہ کو بھول کر کے حاصل کر بھی لی تو نہ اس میں برکت رہے گی اور نہ اس کی سزا سے انسان بچ پائے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و توفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں خدا فراموشی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین پاک کے صدقہ و توفیل امت مسلمہ کو دونوں جہاں میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے۔